رات کے تیسرے پہر وہ تنہائی میں کھلے آسمان کے نیچے پورے چاند کی روشنی کے سائے میں اپنے دکھی دل کی کرچیوں کو سمیٹنے کی کوشش میں آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہتے ہوئے اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹتے ہوئے آنسوؤں کو روکنے کی ناکام کوشش میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو اس آہ سے پکارا کہ یقیناً اس کی آہ اللہ تک ضرور پہنچے گی، اس نے اللہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے میرے مالک، اے میرے مربی، اے میرے پروردگار، اے میرے رحمان الرحیم رب، اے غفور الرحیم، اے بہت زیادہ معاف کرنے والے، سمیٹنے والے، ہر دعا کو قبول کرنے والے، ٹوٹے ہوئے وجود کو جوڑنے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کی کرچیاں سمیٹنے والے، میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو نہیں کھونا چاہتی۔ میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا۔ اللہ جی، میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے اللہ، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں، میری زندگی کا حاصل ہیں، میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ جی، آپ کا ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں آپ سے دور ہو کر؟ کبھی بھی مجھے خود سے جدا نہ ہونے دیجیے گا، آخری سانس تک میری رب آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں، آپ کی اطاعت میں زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ آپ کی پہچان سے زندگی ہے، جس نے آپ کو پا لیا اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا، اس سے مفلس کوئی نہیں۔ مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیرا ہو کر رہنا چاہتی ہوں۔ میرے پیارے اللہ میری سن لے، میرے پیارے اللہ، میں راضی ہوں۔ ہر طرف سے وسوسوں کے وار، لوگ فکروں میں اضافہ کرنے والے، شیطان مستقبل سے ڈرانے والا، آنکھ آنسو بہانے والی، پر دل مطمئن سا اس بات پر کہ میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی نہیں۔ میں راضی ہوں ہر فیصلے پر، ہر حال پر یا اللہ، آپ کی اطاعت والی زندگی چاہیے، اسی اطاعت میں موت چاہیے۔ مجھے دنیا کی رنگینیوں میں نہیں کھونا، مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے، صرف آپ کی محبت چاہیے۔ محبت، میرے پیارے اللہ، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں، میں انہیں بتاؤں کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے آپ لوگوں سے۔ وہ کہتا ہے آؤ تو صحیح، لیکن ہم جاتے نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو صحیح، مگر ہم مانگتے ہی نہیں ہیں۔ کیسا پاگل پن ہے بھلا یہ! وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ کیسے بدبخت ہیں ہم، دنیا سے مانگنے لگ جاتے ہیں، جبکہ دنیا والے دے کر احسان جتلاتے ہیں، اور وہ رب العزت جو رب العالمین ہے، وہ دے کر پھر بھی مانگنے کا کہتا ہے۔ نہ وہ رسوا کرتا ہے، نہ ہی دھتکارتا ہے۔ چلو نا چلتے ہیں، اپنے اللہ سے دوستی کرتے ہیں۔ میں نے اللہ کو پہچانا، ارادوں کے ٹوٹ جانے، نیتوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ اس فرمان کی وضاحت میں کہنا چاہوں گی کہ لوگوں کی شناخت اپنی ضد سے ہوتی ہے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ اور ہماری ہمت ہمارا برم ہوتے ہیں، مگر اس برم کا ٹوٹنا ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ کوئی ہے جو ہم پر برتری رکھتا ہے اور ہمارے ارادے اور نیت کو بدل سکتا ہے اور ہماری ہمت کو پست کر سکتا ہے۔ کوئی ہے جو ہمیں ہم سے بھی زیادہ چاہتا ہے، کوئی ہے جو ہماری زندگی کے آنے والے کل کو نظر میں رکھتا ہے اور اس میں بھلائی پیدا کرنے کی تدبیریں کرتا رہتا ہے، اور یقیناً وہ اللہ ہی ہے۔ ہم انسان اپنی سوچ، اپنے مفاد اور اپنی خواہش کے مطابق پیدا ہونے والے حالات کو اچھا برا جو بھی سمجھتی ہوں، مگر اللہ کی طرف سے اس میں انسان کے لیے بھلائی ہی ہوتی ہے۔ جب انسان کا کوئی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے نا، تو اکثر آنے والا وقت اسے بتاتا ہے کہ اس ارادے کا ٹوٹ جانا ہی بہتر تھا۔ نیت کا بدل جانا یا کسی کام سے روک دیا جانا انسان کو یہ احساس دیتا ہے کہ اللہ ہے، اگرچہ کہ اس فرمان کی کیفیت ہر خاص و عام کے لیے ہے، مگر اس کا درست اطلاق صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان کی جستجو کرتے ہیں اور جو اپنا آپ اس کے روبرو پیش کرتے ہیں۔
اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس مقام پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی پڑتی ہے۔ اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں؟ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں کہ جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے، اللہ بھی پھر ان کی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ جاتی ہے جب یہ لگتا ہے ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدوں اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کوئی اس کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش میں شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آنا اس کی جانب سے یہ اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائے گا نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی کہ وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پہ رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ جو کوئی نہیں دیکھ سکتا وہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ پاس ہوتا ہے، اللہ آنسوؤں کا درد دیکھ سکتا ہے۔ جو دل زمانہ ٹھکرا دیتا ہے اللہ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ اللہ کو دوست بنا لو۔ رات کی تنہائی میں جو باتیں دل میں چھپی ہیں وہ باتیں وہی دوست سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ وہ باتیں تمہارے اور اللہ کے درمیان رہیں گی جنہیں سب غلط کہہ دیں، مگر اللہ پھر بھی سنے گا کیونکہ وہ دوست ہے تمہارا۔ اللہ نے ایسا دل بنایا ہے میرا کہ کسی کو روتے ہوئے دیکھ لوں تو خود بھی رونے لگ جاؤں، اپنی دعاؤں میں پوری دنیا کو شامل کر لوں۔ سائرن بجاتی، ساتھ سے گزرتی ایمبولینس میں پڑے انجان انسان کا درد محسوس کر کے اداس ہو جانا، دور بہت دور آسمان میں جہاز دیکھ کر اس میں موجود لوگوں کے لیے دعا مانگنا کہ اللہ پاک انہیں حفاظت سے اپنے اپنے پیاروں تک لے جانا۔ پتہ ہے جب ایسے دلوں کو چوٹ ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دل خالی سے ہو جاتے ہیں ہر رنگ سے، اور انہیں پھر سے سنبھلنے میں وقت لگتا ہے۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے۔ اس لیے وہ آپ کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشارے کا انتظار کر رہے ہو، تو جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟
تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہتے۔ 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہم نماز پر لگاتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، اور باقی 23 گھنٹے دنیا کے کاموں کے لیے۔ ہم نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں تاکہ پھر وہی کام کر سکیں۔ ایک مشینی انداز میں بے دھیانی میں نماز کے الفاظ بول کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نماز میں بھی ہمارا ذہن دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے کہ آج کیا پکانا ہے، کل کے فنکشن پہ کیا پہننا ہے۔ نماز کے بعد کتنی دیر ہم جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں، کتنی دیر دعا پر لگاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس دنیا کو اللہ سے پہلے رکھ دیا ہے، اس لیے ہماری زندگی میں بے سکونی ہے۔ رک جائیں، اس دنیا کے کاموں کے پیچھے اتنا مت بھاگیں کہ جس مقصد سے یہاں آئے ہیں وہ ہی بھول بیٹھیں۔ اپنی نماز کو وقت دیں، نماز کے بعد دعاؤں میں دل لگائیں، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، دنیا خود ہی آپ کی مٹھی میں ہوگی۔